بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بنیادی طور پر آج ہم نے ایک پاکستان کے حوالے سے بڑے ہی نامور اور نامی گرامی اکانومسٹ ہیں یوسف نظر صاحب، جو کہ بیسیکلی یو کے اندر بیسڈ ہیں، اور سٹی بینک جو گروپ ہے اس میں ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے اس کو دیکھتے رہے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں خاصا لکھتے بھی ہیں، اور بڑے اچھے آرٹیکلز ہوتے ہیں سر کے. تو سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. اور پہلا سوال اگر بڑی مجھے نوازش اجازت دیں تو میں ہی کر دیتا ہوں کہ سر یہ بتائیں، جی ابھی جی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ تو ہو گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپ کا آرٹیکل بھی میں پڑھ رہا تھا، دی نیوز میں ہی چھپا ہے کہ ایک ہمیں نئے پروگرام کی طرف تو جانا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بنیادی پری ریکویزٹس کیا کیا ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے حیدر صاحب، آئی ایم ایف کی پروگرامز کی جو کنڈیشنز جسے کہتے ہیں، کنڈیشنلٹی یا پری ریکویزٹس کہہ لیں آپ، وہ بڑی اسٹینڈرڈ ہیں، بڑی سملر ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے، مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس پہ کنٹرول رکھیں، اور جو ایکسٹرنل ہے اس پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بیلنس میں رہے. اس کے لیے ان کی ایک بڑی جو کی پالیسی ہے وہ ہے مارکیٹ ایکسچینج ریٹس کی. وہ نہیں چاہتے کہ آپ آرٹیفیشلی جو ہیں امپورٹس کو یا ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کریں. تو جو بیسک پیرامیٹرز ہیں وہ تو سیم ہیں. اب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ہوا ہے کہ چونکہ ہم 24 مرتبہ گئے ہیں، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، ہم بہت سارے ہم نے ماضی میں وعدے کیے ہیں، پھر ہم اس کو نہیں کرتے ہیں، تو ان کی جو شرائط ہیں وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ جو ہیں سخت ہوتی چلی گئی ہیں. تو وہ زیادہ ڈیٹیلز میں چلے گئے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی جب یہ سننے میں آیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کی جو ہے جو تھوڑی اوور اسپینڈنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جی پروونسز کا جو سرپلس ہے کتنا ہوگا. تو پھر انہوں نے یہ اس طرف بھی چلے گئی بات کہ جی ہمیں یوں ہونے چاہیے، اس لیے کہ ان کو یہ لگا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بحیثیت مجموعی جو ہے، جو بجٹ پہ کنٹرول ہے، جو خاص طور پہ ایکسپینڈیچرز پہ جو ہے وہ نہیں کر پا رہی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے میرے خیال سے اب آگے بڑھے گا. اور ابھی تک جو یہ ہوا ہے کہ یہ سارے سب یہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے پریکٹیکلی ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ریونیوز جو ہیں آپ انکم ٹیکس وائڈ آپ اپنے اس کا نیٹ نہیں کر سکتے، تو سارا جو نزلہ گرا ہے وہ انرجی پرائسز پہ گرا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے ہماری جو الیکٹریسٹی کی اور گیس کی اور ان ساری پرائسز جو ہیں پیٹرول کی وہ بڑھ گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں جو سو کالڈ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں تو کوئی زیادہ اتنا جو ہے نہیں اضافہ ہوا، لیکن اس سب کو ملا کے جو ہے اب ہم بہت زیادہ جو ہے ہم اپنا ریونیو بڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور فی الحال جو ہے ہم سانس تو لے رہے ہیں، جو بریدنگ اسپیس ہمیں تھوڑا روم مل گیا ہے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ آگے چل کے اگر جو ہم وعدے کر بھی لیتے ہیں اور یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے ایک اور پروگرام جو ہے اپروو کر دے گی، اس لیے کہ فی الحال جو ہے آئی ایم ایف جو ہے سیٹسفائیڈ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، انہوں نے کافی بڑی تیزی سے جو ہے انرجی کی پرائسز کو بڑھایا، جس کی وجہ سے جو ریونیو شارٹ فال تھی اس میں کمی آئی. اور سم ہاؤ ہم جو پہلے 6 مہینے تھے فسکل ہمارے سال کے مالی سال کے، اس میں ہم ایک پرائمری سرپلس جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. جی سر. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یوسف صاحب کہ یہ وجہ آپ نے فرمایا، اب تو پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نئے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس نئے پروگرام کا جو پریشر ہے، جو موجودہ اکنامک ہماری سچویشن ہے، انفلیشن کی وجہ سے، روپی کی ڈی ویلیوشن کی وجہ سے، اور پرائس ہائک جتنی زیادہ ہے، اس میں عوام کس حد تک اس کو برداشت کر پائیں گے، اور اس کے لیے کتنا، اس کی اونرشپ کے لیے کتنا انکلوسیو اس کو بنانا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میڈیا اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی میڈیا میں بہت ساری، سب تو نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں اور اچھے ڈسکشن بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جہاں ڈسکشن جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی خاطر خواہ یا پازیٹیو چیزیں آگے نہیں آتی، اس لیے کہ وہ نعرے بازی یا سلوگنز تک محدود رہتا ہے. اب جس طرح بات ہے آئی ایم ایف کی، دیکھیے پرابلم جو ہے آئی ایم ایف کی نہیں ہے. آئی ایم ایف کیا کہتا ہے کہ اپنے خرچے کم کریں، اپنی جو ہے بوروئنگ جو لیول ہے اس کو کم کریں، لیکن ہم ہمیشہ جو ہے ہماری ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے کہ ہم سارا جو ہے ملبہ آئی ایم ایف پہ ڈالتے ہیں. تو سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے زیادہ اسپینڈ کیا ہے، اس وجہ سے ہم نے قرضے لیے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے جو قرضہ دیتا ہے تو وہ تو لے گا، تو اور عوام پہ بوجھ پڑے گا. تو عوام پہ بوجھ جو ہے کم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ حکومتیں، جس میں چاہے کوئی بھی ہو، صوبائی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ اپنے اخراجات کو کم کریں، اپنے قرضوں کو کم کریں. اور ایک جو بہت زیادہ اہم بات ہے جس کا میں نے ابھی بڑی تفصیل سے لکھا ہے، جس طرح آپ نے کہا نیوز اپنے اخبار میں، وہ یہ کہ جو گروتھ آنی ہے وہ گورنمنٹ سے نہیں آئے گی، وہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ سے آئے گی. تو اس کی طرف توجہ دیں، اور اس میں زیادہ جو اہم بات یہ ہے کہ ہم جب گروتھ آئے گی، جب سرمایہ کاری ہوگی تو روزگار بڑھے گا، روزگار بڑھے گا تو لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی، اور اسی طرح سے وہ بوجھ کم ہوگا. یہ سمجھنا کہ حکومت کچھ کر سکتی ہے تو وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں 60-70 سال میں ہمارے پاس اس کے نتائج جو ہم نے سامنے کیا ہیں. اب دنیا میں چاہے وہ کوئی بھی ممالک ہوں، چاہے وہ ویتنام جیسا ملک بھی ہو، جہاں ایک زمانے میں کمیونسٹ پارٹی کی پوری ڈومینیشن تھی، وہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھ کے ایک بہت ہی اہم ٹھیک ہے کردار ادا سر، کر رہا ہے. لیکن ایک بات ہمارے میں یہاں آپ ابھی سے تک پوچھنا شاید چاہتا ہوں اس سر، جو بات بڑی کو، امپورٹنٹ ہے. آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور آپ ایک میجر فائنینشیل ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام کی آئی ایم ایف نیگوسیشن سٹارٹ کرے گا، کیا اس کا پری کنڈیشنز میں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ شامل ہوگی؟ ڈومیسٹک ڈیٹ کی بھی اور ایکسٹرنل ڈیٹ دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، تاکہ ایک فزیکل اسپیس کریٹ کیا جا سکے. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے، جو ہم جس کو مارک اپ پیمنٹس کہا جاتا ہے، اس کا 80% زیادہ تو ہماری جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ اس سے متعلق، رائٹ. اور اب ڈومیسٹک ڈیٹ کا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ڈومیسٹک ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ جو ہے دنیا میں کم نہیں ہوئی. ابھی جو ہے ڈی ویلیوشن کے بعد ہمارے یہاں جو فورن کرنسی ڈیٹ ہے اس کا روپی ٹرمز میں جو ہے اس کا پروپورشن بڑھ گیا ہے، اس سے پہلے کم تھا. لیکن اسٹل جو ہے ہمارا جو بیرونی قرضہ جات ہیں وہ ہمارے جو پورا جی ڈی پی ہے اس کا 1/3 تو بڑا سگنیفیکنٹ حصہ ہے. جب تعلق ہے ڈومیسٹک ڈیٹ کا، جو ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر آپ فرض کے لیے ریسٹرکچر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر اس کو کسی کو تو اس کا قیمت جو ہے ادا کرنی پڑے گی. پاکستان میں جو بینکس ہیں ان کے جو قرضے وہ دیتے ہیں، جو کریڈٹ ہے ڈومیسٹک کریڈٹ، اس کا جو ہے 50% زیادہ تو گورنمنٹ سیکیورٹیز میں. اگر آپ اس ڈیٹ کو ریسٹرکچر کرتے ہیں تو ہمارے جو بینک جو ہے، مالیاتی نظام جو ہیں، جو بینکس ہیں، ان کو نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، ان کی بیلنس شیٹ پہ اثر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ نقصانات اٹھاتے ہیں تو پھر ان کو بھی اپنے کیپٹل کو بڑھانے کے لیے جو ہے پھر جو اور مزید کیپٹل جو ہے ریز کرنا پڑے گا. ایکسٹرنل تو ڈیٹ کی بھی میں بات کر رہا ہوں جب سر. میرے ذہن میں سری لنکا ہے، میں ایک کیونکہ سری لنکا کو بھی لاسٹ کروں ٹائم گا. ڈیفالٹ کے بعد ایک ایشو آیا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ اپنے بائی لیٹرل سے آپ ریسٹرکچر کروا کے لائیں، اور وہاں پہ بھی پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے، چائنا ہی تھا. تو اب اس کا کیا ہوگا؟ نہیں میں 1 منٹ میں ذرا ڈومیسٹک کی بات ختم کر دوں، پھر میں آتا ہوں ایکسٹرنل کی طرف، ٹھیک ہے نا.
تو ٹھیک ہے اس سر. میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو آپ کی جو کاسٹ آف دا جو رائٹ آف ہے یا ریسٹرکچرنگ ہے، اور پھر آپ کو بینک کو ریکیپٹلائز بھی کرنا پڑے گا، تو اس میں ٹریڈ آف کیا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے کہ آپ کی جو ڈیٹ سروس پیمنٹس جو ہیں وہ اتنے بے تحاشا بڑھ گئے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ جو ہے آپ کے انٹرسٹ ریٹس بہت ہائی ہیں. تو ہوپ فلی انٹرسٹ ریٹس کم ہوں گے. اگر یہ کم ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ جو پڑا ڈیٹ سروسنگ کا، وہ آپ کو پتہ ہے ڈی ویلیوشن سے پڑا. تو دو فیکٹرز نے بڑا کرٹیکل ادا کیا. اب آئیے ایکسٹرنل ڈیٹ کی طرف. ایکسٹرنل ڈیٹ میں کو جو پورا ڈیٹ ہے اس میں تقریباً 1/3 تو چائنا سے ہے، اور بالکل. تھوڑا اس سے زیادہ ہی، تھوڑا لٹل بٹ مور جو ہے وہ جو ایکسٹرنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف وغیرہ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف. یہ ری اسٹرکچرنگ میں مسئلہ رہا ہے اور ہے چائنا میں اور دوسرے ممالک میں، افریقن کنٹریز میں، کہ چائنا جو ہے وہ جو آفیشیل جو ایفرٹس ہوتی ہیں جو آپ ٹپیکلی ویسٹرن کنٹریز کرتے تھے، اس نے ان کے فریم ورک سے ایگری نہیں کیا ہے. ہم نے بھی جب درخواست کی کہ جب ہم آئی پی پی کے جو اگریمنٹس ہیں تو اس پہ کچھ ہمیں چھوٹ دی جائے یا ری نیگوشیٹ کیا جائے، اس میں بھی پتہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس کرنے سے اس نے گریز کیا ہے. لیکن پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، اگر چائنا نہیں کرتا تو دوسرے جو قرض دار ہیں وہ کہیں گے، جو کریڈیٹرز ہیں وہی کہیں گے کہ صاحب اگر یہ چائنا نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں. اس لیے کہ جب کوئی ری اسٹرکچرنگ ہوتی ہے تو اس میں سارے جو میجر جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. سر کیا یہ تو رسک ہے کہ آئی ایم ایف اس کو کنڈیشنلٹیز قرار دے، پرائر کنڈیشن؟ پرائر تو وہ کریں گے، لیکن یہ کہ اگر بات ریسٹرکچرنگ پہ جاتی پھر یہ مسئلہ اٹھے گا کہ بھائی ریسٹرکچرنگ پہ، اور پھر یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا. اور میں نہیں اور آئی ایم ناٹ شیور کہ ریسٹرکچرنگ جو ہے ہو بھی سکتی ہے. میرے خیال سے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگی، لیکن اگر ہو بھی جائے تو وہ اتنی آسان نہیں ہوگی. وہ اس میں 1.5 2 3 سال لگ سکتے ہیں، اور اس کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ چائنا پہ ہوگا. اگر آپ صاف صاف مجھ سے پوچھیں اس وقت کہ آنیسٹلی جو ہے آپشن کیا ہے، تو وہ جواب میرا سیاسی ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ ہم چائنا سے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، ہماری جو ہے وہ فرینڈ شپ جو ہے وہ بڑی سب سے بڑی ہے. تو ہم چائنا سے درخواست کریں کہ ہمیں قرضوں پہ وہ کوئی ریلیف دے. اگر کو جسے کہتے ہیں کہ معاف نہ کرے، جس سے بعض لوگ ہیئر کٹ بھی کہتے ہیں، تو کم از کم جو ان کی مدت ہے وہی بڑھا دے. یعنی میچورٹی ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دے سر. ہاں، ٹائم کو، تاکہ جو ہر سال جو دینا پڑتا ہے سادہ زبان میں اس کی قسط کم ہو جائے. اس لیے کہ دیکھیے ابھی جو ہے ہماری ٹوٹل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ جو میرا لیٹسٹ جو ایسٹیمیٹ ہے اس سال کے لیے، وہ اباؤٹ $21 بلین ہوگی گروس فائنینس سے. تو ہمارے ریزروز کوئی 8 بلین کے قریب ہے، رائٹ، جو لیٹسٹ ہے. تو اس کا جی سر. مطلب ہے کہ ہماری اس فائنینشنگ ریکوائرمنٹ ہے جو 2022 سے 23 کے زمانے میں جو بہت ہی شدید مشکلات وقت پڑا تھا، اس سے تو بہتر سچویشن ہے. لیکن پھر بھی سچویشن جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم ریلیکس کر جائیں. اس لیے کہ اس جو ریزیڈول فائنینسنگ ہے، فرض کیجئے کہ ہمیں $10 بلین چاہیے، تو $10 بلین یا $12 بلین بھی جو ہے اس کو موبیلائز کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. میرے خیال سے بہت بات ہو گئی ہے دوسرے میٹرز کے متعلق. میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ آئی این ایف سی کے متعلق بات ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کے لیے آئی این ایف سی کوئی سیریس ایشو ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارے لوکل میڈیا میں یا بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بہرحال اتنا اشارہ آپ کو دوں گا. میں بھی آئی ایم ایف میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں. تو سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. گیلانی صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی یہ تاثر غلط ہے. لیٹ می سے دس ویری کلیئرلی. زیادہ جو ان کو وری ہے وہ اس بات کی ہے کہ آپ ایکسٹرنل فائنینسنگ کیسے ریز کریں گے، اور یہ تو آپ نے کر لیا.
وہ سیٹسفائڈ بھی ہیں, بجلی کے پرائسز بڑھا دی, وہ آپ سب کچھ کر دیں گے. لیکن ایکسٹرنل فائنینسنگ جو ہے میری رائے میں از دا نمبر ون ایشو. جی فرمائیے. دوسرا یہ بھی بتائیے کہ آپ نے چائنا کی بات کی, تو چائنا امریکہ کا ایک کنسرن بھی رہا ہے, اور آئی ایم ایف کے پیسے لینے میں امریکہ بہت مدد بھی کر رہا ہے پاکستان کی, واضح طور پہ انہوں نے کل بھی اس کمیٹی میں کہا ہے. تو اس کے باوجود کیا آپ نہیں سمجھتے پھر چائنا کے بھی کچھ مطالبات ہوں گے پاکستان سے؟ گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا, ایک ون ون سچویشن ان تینوں پارٹیز کے لیے, پاکستان, امریکہ اور چائنا کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے چائنا جو ہے وہ انہوں نے ہم سے کافی پہلے کوآپریٹ کیا ہے, انہوں نے رول اوور بھی کیا ہے بیٹس کو, وہ یہ کرتے رہے ہیں جتنا میرے خیال سے انہوں نے کافی مدد کی. اسی لیے تو چائنا جو ہے اس وقت سنگل لارجسٹ جو ہے وہ کریڈیٹر ہے پاکستان کا. اوور تقریباً حیدر صاحب کے پاس شاید لیٹسٹ فگرز ہوں, لیکن میرا اندازہ ہے تقریباً $30 بلین جو ہے ہمارا. سر کوئی 34 سے 37 بلین ڈالرز کا ڈیٹ ہے سر ٹوٹل. بٹ یہی تو امریکہ کا مسئلہ ہے نا جی. وہ 30 سب ملا کے سواپس, ڈپازٹس, لون, لینڈنگ, پاور پروجیکٹس, سب ملا جو ہے تقریباً جو ہے اس طرح سے 34, جس طرح آپ نے کہا کہ $35 بلین ہے. تو سب سے زیادہ تو مدد چائنا ہی نہیں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت چائنا کے جب دروازے پہ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی لیے انہوں نے رول اوور کیے, لیکن وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوئے. ذرا اس میں ہمیں مشکلات, مطلب یہ کہ محنت کرنی پڑی, ان کو کنونس کرنا پڑا. ایسا نہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا اور انہوں نے فوراً ہی کر دیا. اور چائنیز بارے میں جو ہے, چاہے اپنے دوست ممالک کی سے ہوں, چاہے افریقہ میں بھی ان کے کنٹریز تھے, سری لنکا میں بھی, ہر جگہ یہ بڑا ایک پیچیدہ مرحلہ رہا ہے. تو ہمیں یہ محنت کرنی پڑے گی, جسٹیفائی کرنا پڑے گا, خاص طور پہ اپنے جو ایکشنز ہیں. اس لیے کہ ابھی تک ہمارا جو رہا ہے وہ یہ کہ ہم دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے دوست ہیں, پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے اور خدا را ہماری مدد کیجیے. لیکن اب یہ سوال اٹھتا زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کی کیا پلان ہے. اس لیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوا یہ ہے کہ ہم قرضے لیتے گئے ہیں اور نئے قرضے لیے ہیں پرانے قرضوں کو ریپے کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ سے میں دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ فرسٹ سیگمنٹ ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں. ہم سر کے ساتھ سیکنڈ سیگمنٹ بھی کریں گے جس میں بڑے ہی امپورٹنٹ سوالات ہم نے اٹھانے ہیں, خاص کر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے حوالے سے, اور اس حوالے سے کہ یہ ایمرجنگ مارکیٹس کو پوری دنیا میں اور خاص کر اس خطے میں دیکھتے رہے ہیں, تو وہ کیا کرنا ہے ہم نے کہ یہ, اور کیا دنیا میں کہیں اور بھی یہ ماڈل کامیاب ہوا ہے خاص کر افریقہ کے اندر. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.